بہت سے ایسے ووٹس ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی کے اندر بھی بہت سے ایسی ووٹنگ ہوتی ہے جس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہوں اسمبلی کے اندر ان کے اندر سے میجورٹی ووٹ کر کے تو کچھ چیزوں کو پاس کروا سکتی ہے. جو پروونشل اسمبلی کے اندر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی کے اندر کا جو ووٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ٹوٹل نمبر سیٹس ہیں کسی بھی اسمبلی کے اندر اس کی سمپل میجورٹی چاہیے. تو ایک بات تو اب تقریباً طے ہو گئی کہ جب تک بائی الیکشن ہو کے واپس ان 20 یا 25 سیٹوں کے اوپر لوگ نہیں موجود آتے، جب تک یہ سیٹیں خالی رہتی ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. ہاں کسی کے 2 ووٹ زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 ووٹ زیادہ ہوں، پی ٹی آئی کے 2 کم ہوں، یا کاف لیگ کے 2 کم ہوں، کاف لیگ کے 2 زیادہ ہوں، نون لیگ کے 2 کم ہوں، لیکن جو اوور آل سمپل میجورٹی ہے آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ وہ دونوں پارٹیز کے پاس نہیں ہوگی. ایسی سچویشن کے اندر گورنر کا رول یا گورنر کی پاورز کس کو دی جاتی ہیں اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، کیونکہ آرٹیکل 130 آئین کا جو صوبائی کیبنٹ کے سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے سب کلاس 7 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر کو یہ لگے کہ کوئی شخص بھی جو وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ ہے وہ اپنے سمپل میجورٹی آف دا ہاؤس کا کانفیڈنس نہیں انجوائے کر رہا تو وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ واپس ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یا وہ دونوں سائڈوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی میجورٹی شو کر کے بتائیں کہ کس کے پاس سمپل میجورٹی ہے. اور اگر سمپل میجورٹی دونوں سائڈز کے پاس نہ ہو تو پھر گورنر کی یہ ثوابدید ہو جائے گی کہ وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دے کہ جی دونوں سائڈز کے پاس سمپل میجورٹی آف دا ٹوٹل نمبر آف سیٹس نہیں ہے. اگر یہ کہانی اس رخ کو چلی گئی کہ پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف، تو پھر تو ہم بالکل جنرل الیکشن کے دہانے پہ کھڑے ہیں، کیونکہ پھر فوراً کے پی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی اور 2 پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد کوئی صورت نہیں رہ جائے گی کہ جنرل الیکشن نہ کر